السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو مزید لیے چلتا ہوں شعر نمبر 8 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 8 یہ ہے: گواہ دی ہم نے اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گوادی کا مطلب ہے یعنی ضائع کر دی۔ اسلاف کے معنی ہے یعنی بزرگ۔ جو میراث پائی تھی یعنی جو ورثہ، جو پراپرٹی وہ پائی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یعنی کیا ہے اس کا؟ یعنی ثریا کے معنی کیا ہے؟ 7 ستارے جو پاس پاس رہتے ہیں، یعنی مراد کیا ہے؟ مراد بلندی ہے۔ تو یعنی اسلاف سے جو میراث پائی تھی، میراث مطلب یعنی جو پراپرٹی تھی، تو پراپرٹی کیا تھی؟ اسلام کے اصول۔ ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ثریا مطلب یعنی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ ستارے ہوتے ہیں، 7 ستارے جو قریب قریب ہوتے ہیں، یعنی مراد بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ تو مطلب یعنی اسی بلندی سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، یعنی آسمان کی بلندیوں کو ہم چو رہے تھے۔ مطلب یعنی یہ ہے، اس کا جو مفہوم بنتا ہے اس شعر کا وہ یہ بنتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے، جو بزرگ تھے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، تابعین تھے، تو وہ جو زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مقام عطا کیا ہوا تھا۔ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، آسمان کی بلندیوں کی طرف چلے گئے تھے۔ لیکن جب ہم مسلمان ہیں، مسلمان نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو مسلمان نوجوان ہیں تو انہوں نے اپنے اسلاف کے طور طریقوں کو پس پش ڈال دیا، ان کو بھلا دیا۔ تو اس وجہ سے وہ مقام، وہ بلندی جو اسلاف کو ملی ہوئی تھی، تو وہ بلندی جو تھی وہ ان کو نہیں ملی، کیونکہ ان کو ایک مقام ملا تھا، بلندی ملی تھی، لیکن ان کو وہ بلندی نہیں ملی، وہ مقام نہیں ملا۔ لہٰذا اس لیے نہیں ملا کہ یہ اس مقام کے مطلب یعنی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ لہٰذا صلاحیت جب نہ ہو تو اسی وجہ سے، اس صلاحیت کی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی جو مقام تھا اس مقام سے یعنی یہ نیچے آ گئے۔ تو یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اب اس شعر کا جو مفہوم تھا یہ تو بتا دیا، لیکن 2-3 طریقوں سے میں تشریح کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت شعر ہے، اور زیادہ تر مطلب یعنی جو کورس ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ مطلب پرچے میں آ سکتا ہے یہ شعر، اور اس شعر کی تشریح بے حد اہم ہے۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور سنیں گے، اس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ تشریح اللہ کے فضل و کرم سے ایسی وہ ہو جائے گی، اس طریقے سے کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کے ذہن میں بالکل یعنی جو آئیڈیا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اس شعر کی جو پہلی تشریح ہے وہ یہ ہے، میں تقریباً 3-4 تشریح کرتا ہوں، کبھی 3 تشریح کرتا ہوں۔ یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ مختلف جو آئیڈیاز ہے، جو مختلف قسم کی تشریحات ہے یعنی وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ ایک تشریح بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ بہرحال اس شعر میں شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنے مسلمان نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر ہم آج امت مسلمہ کی حالت یا حالت زار کا جائزہ لیں اور پستی کی وجہ تلاش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے ملی ہوئی میراث کی حفاظت نہ کر پائے۔ اس لیے اس آسمان نے جہاں ہمارے اسلاف تھے، ہمیں بلندیوں سے پستی کی طرف پھینک دیا ہے۔ یہ تو ایک تشریح ہے۔ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی حالت کی طرف دیکھ کر مطلب یہ ایک جائزہ لیا جائے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ پستی کی وجہ تلاش کرے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ وجہ کیا ہے، ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف یعنی بزرگ سے ملے ہوئے یا ملی ہوئی میراث کی حفاظت نہ کر پائے۔ یعنی میراث کیا تھی؟ اسلام کے اصول، اسلام کی زندگی۔ تو اگر ہم اسلام کی زندگی،
اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمیں کامیابی کیسی مل سکتی ہے؟ اس لیے اس آسمان نے جہاں ہمارے اسلاف جو بزرگ تھے ان کو جو مقام ملا تھا اسی مقام سے مطلب ہمیں گرا دیا، ہمیں بلندیوں سے پستی کی طرف پھینک دیا ہے۔ یہ اس کی پہلی تشریح ہے۔ دوسری تشریح شرک کی کیا ہے؟ اس شعر کی جو دوسری تشریح ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اس شعر کی دوسری تشریح یہ ہے کہ شاعر اس شعر میں اقبال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نوجوانان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور کیا مخاطب ہو کر انہیں ان کی پستی کے اسباب سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی وہ وقت تھا، ایک ٹائم تھا کہ ہم مسلمان بلندیوں پر تھے، عروج پر تھے۔ مسلمانوں نے اپنے عزم اور ہمت اور حوصلے سے فلک کی بلندیوں کو چھو لیا تھا، آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا تھا، ان کو ایک ترقی ملی تھی اور دنیا میں اعلیٰ اور عرفہ اعلیٰ اور عرفہ کا مطلب بلند مقام حاصل کیا تھا مسلمانوں نے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس ہے کہ اپنے بزرگوں سے ہمیں جو ورثہ ملا تھا، جو پراپرٹی ملی تھی، جو جائیداد یا اسی طرح جو مطلب پراپرٹی ملی تھی، جو قیمتی چیزیں ہمیں ملی تھی، وہ ورثہ جو ملا تھا ہمیں اسلاف کی طرف سے، تو وہ ہم نے گوا دیا۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایک بندہ ہے، اس بندے کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، تو جب کوئی خوبی نہیں ہے تو وہ چیز جو ان کے والد کے اندر تھی اور ان کا جو بیٹا ہے اس کے اندر وہ خوبی نہیں ہے، تو اگر ان کے فالوورز بھی زیادہ ہے، مطلب اگر وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے بیٹے کی وہی عزت نہیں ہوگی جس طرح ان کے والد کی لوگ عزت کرتے تھے۔ تو یہ تو ہوتا ہے، یہ مثلا ایک عالم ہے اور اس عالم کی لوگ کتنی قدر کرتے ہیں، لیکن جب اس کا بیٹا ہوتا ہے، اگر وہ بیٹا عالم نہیں بنتا، اگر وہ بیٹا تعلیم یافتہ تو ہو جاتا ہے، تعلیم تو حاصل کرتا ہے، لیکن تعلیم مطلب صرف وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی بھی لوگ کچھ نہ کچھ قدر تو کرتے ہیں، لیکن جو اصل قدر لوگ کرتے ہیں دلوں سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، اور عالم کی لوگ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عام بندی کی اتنی زیادہ اوقت نہیں ہوتی، اتنی زیادہ لوگ عزت نہیں کرتے جو عزت مطلب کسی عالم کی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ عالم ہے، اگر اس کا بیٹا مطلب تعلیم یافتہ نہیں ہے اور مطلب اگر وہ مطلب وہ گناہوں میں گھرا ہوا ہے تو لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے وہ عزت، یا اسی طرح اگر ان کے والد وہ فوت پا جاتے ہیں تو پھر اس بچے کے یا اس بیٹے کی مطلب لوگ اتنی زیادہ عزت نہیں کرتے جتنی عزت ان کے والد کو دیتے تھے۔ تو اسی طرح وہی عزت جو ہمیں اسلاف سے ملی ہوئی تھی، تو اسی عزت کو ہم نے خاک میں ملا دیا۔ تو اسی وجہ سے کہنا شاید یہ کہ چاہتے ہیں کہ ایمانی قوت، جدوجہد اور کوشش اور حق گوئی، یہ تمام خصوصیات، یہ تمام خوبیاں اس وقت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جب انسان کی خود ہی بیدار ہو، جب انسان اپنی خودی کو بیدار رکھے۔ خودی کیسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال مطلب خودی کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ خودی کا اصل مطلب جو لغت میں بنتا ہے، یا اسی طرح جو ڈکشنری میں اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ خودی کا مطلب غرور کرنا، تکبر کرنا۔ لیکن یہاں پہ خودی کا مطلب علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری میں کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری میں خودی کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے عرفان ذات حاصل کرنا، اپنے رب کی پہچان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو پیدا کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ جب انسان کی خود ہی بیدار ہو، کیونکہ جب خود ہی بیدار ہو جائے تو کائنات کی ساری قوتیں انسان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، انسان کے قبضے میں آ جاتی ہے، انسان کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ اور ہمارے آباء اور اجداد خودی کے اوج کمال پر فائز تھے، خودی کے بلندیوں کو چھو رہے تھے، ان کو خودی کی وجہ سے اتنا زیادہ بلند مقام ملا تھا۔ تو ایسے اشخاص کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مرد مومن، کبھی مرد قلندر، کبھی مرد حق کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد وہ تھے جن کا ہر قدم عام لوگوں کے لیے خدمت کے لیے یا خدمت خلق کے لیے ہوتا تھا۔ وہ جو بھی قدم اٹھاتے تھے تو اس میں لوگوں کی خدمت وہ ضرور کرتے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ اسلاف کا راستہ چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آسمان نے ہمیں انتہائی بلندیوں سے انتہائی پستیوں میں گرا دیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کو وہ مقام تو نہیں ملتا جس مقام کے اندر، یعنی جو مقام انسان کو ملا تھا یا مسلمانوں کو ملا تھا، اسلاف کو ملا تھا، تو وہ مقام ان مسلمانوں کو نہیں ملا۔ مسلمانوں کو مقام تب ملتا ہے جب ان کے اندر کوئی کوالٹی ہو، جب ان کے اندر کوئی خوبی ہو۔ تو جب محاسن نہ ہوں، خوبیاں نہ ہوں، کوالٹیز نہ ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کو مقام کیا مل سکتا ہے کہ آسمان نے ہمیں انتہائی بلندیوں سے انتہائی پستیوں میں گرا دیا ہے، اور ہم اپنے ماضی کی شان اور شوکت بھی گوا چکے ہیں، گوا بیٹھے ہیں۔ یہ شعر اصل میں، یعنی اس میں بے انتہا تاثیر ہے، اور مطلب بندے کو متاثر کرتا ہے، امپریس کرتا ہے، اور مسلمان کے ذہن اور دماغ اور دل کو، مطلب یعنی دماغ اور دل کو جھنجھوڑتا ہے، کیونکہ یہ جو شعر ہے تو اس میں فصاحت اور بلاغت اور روانی کے لحاظ سے یہ شعر، اس میں روانی بھی بہت زیادہ ہے، اور فصاحت اور بلاغت اور روانی میں بھی یہ شعر بے مثال ہے۔ تو یہ اس شعر کی جو تشریح تھی، یہ دوسری تشریح تھی، اور اب آپ لوگوں کو، یعنی آخری تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ، مطلب کوئی بھی اسٹوڈنٹ پہلی تشریح سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسرے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب اگر تیسری تشریح سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو تیسری بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ شعر نمبر 3، شعر نمبر تو ایک ہے، لیکن تشریح نمبر 3 آپ لوگ سنیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس شعر میں مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں نے جب اسلامی طور طریقے کو یا طریقوں کو، یعنی پس پشت ڈال کر مغربی طور طریقے اپنائے ہیں، یعنی جو مغربی کلچر ہے اس کلچر کو یہ لوگ اپنا چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اثر تو ضرور ہوتا ہے، اور ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یعنی موبائل فون سے بھی لوگ اثر لیتے ہیں۔ تو اسی دن سے ہمارا زوال، ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے کفر اور شرک سے لڑنے کے بجائے ان کی غلامی قبول کر لی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں ان مسلمان نوجوانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو وارننگ دے رہے، ان کو سمجھا رہے کہ اے مسلمانوں، یعنی اس وقت جو ہندوستان میں مسلمان تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اصل میں انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہ ان کی کتابیں بھی پڑھ کر یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اصل میں یعنی انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کلچر کے خلاف ہے جس کلچر کو یعنی مسلمان نوجوان اس کو فالو کرتے ہیں، اور وہ پھر ظاہری بات ہے کہ جب کوئی انگریزی کلچر کو فالو کرے گا، اس کلچر کو یعنی وہ اپنی زندگی مطلب کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی خوبصورت بنانے کے لیے اگر وہ ان کو مشعل راہ بنائیں گے یا ان کو مطلب یعنی گائیڈ لائن کے طور پر استعمال کریں گے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس چیز کے خلاف ہے۔ تو مسلمانوں نے، یا اسی طرح مسلمانوں نے اپنی تلوار مطلب یعنی آلود کر دیا ہے، اور جہاد کا جو درس تھا یا جو درس دیتے تھے وہ بھول گئے ہیں۔ مسلمانوں نے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھلا چکے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات تھے، ان تعلیمات کو مسلمان آج کل یعنی بھول چکے ہیں، اور اب وہ مغربی فکر کو یعنی اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اب اسی فکر کی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو جو تکلیف تھی، اور تکلیف ظاہری بات ہے کہ تکلیف انسان کو جب ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی تکلیف وہ بہت زیادہ مطلب وہ کیا کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، سہتے تھے کہ مسلمان مطلب کس طرف جا رہے۔ مسلمانوں کے پاس دو ہی چیزیں ایسی تھی، یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ سمجھاتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسی دو چیزیں ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے مطلب مسلمان اعلیٰ مقام کی طرف چلے گئے تھے۔ تو وہ کیا تھی؟ تو وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی جو چیز کا ذکر کرتے وہ یہ ہے کہ جس سے وہ ہر مارے کا فتح کرتے تھے، ایک کلام اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یعنی کلام اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ عمل کریں گے، اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہے تو اس میں ہمارے لیے
یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پہ عمل کریں گے، مکمل طریقے سے پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے، تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یعنی دنیا کے پہلے دن سے لے کر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، تو ان سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے تھے، جو زندگی گزارنے کی مطلب جو زندگی گزارنے کے جو ڈھنگ تھے، تو وہ یہی تھے کہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یعنی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یا اسی طرح جو بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، جو مبعوث کا مطلب یعنی وہ بھیجا ہوا تھا، تو وجہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے، یہ اسی وجہ سے میں پیغمبر بھیج رہا ہوں تاکہ یہ بندہ میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کر آئے۔ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو کامیابی کے جو دو راز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کے کلام کی طرف اشارہ ہے، قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطلب یعنی ان کا جو لائف سٹائل ہے، جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مسلمانوں نے ان دونوں ہی کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر اور بھی ہے اس حوالے سے کہ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی یہ اس شعر کا مفہوم ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یعنی جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس پہ عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا، تو اسی وجہ سے یعنی مسلمان جو ہے وہ کیا ہوئے؟ مطلب ذلیل ہوئے، زوال کی طرف چلے گئے، اور زوال کی طرف چلے اس لیے گئے کیونکہ مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے حکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر یہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے جس سے یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس سے اب یعنی جو پستی ہے، جو زوال ہے، ان کا مقدر بن گئی ہے۔ تو جب مسلمانوں نے اسلام کی راہ راست سے ہٹ کر زندگی گزارنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بلندی سے زمین پر اتار دیا۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی حکومت 3 براعظموں پر صدیوں تک پھیلی ہوئی تھی، پھر مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور اب وہ اپنے گھر میں یعنی قید، یعنی غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ اور اگر ہم مطلب اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو فالو کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تب بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ اسی وجہ سے ان مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنے نوجوان مسلمانوں سے یعنی زیادہ تر توقعات اس لیے وابستہ کیے ہوئے تھے کہ مسلمان نوجوان یعنی دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہو، کامیابی حاصل کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے ان اشعار کی تشریح، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک، آپ کے فیملی ممبرز تک یہ فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ ہمیں بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔